جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے، حدیث میں آتا ہے، جو معاہدہ کر کے توڑ دے لا ایمان لمن لا عہد له، وہ اس میں ایمان سرے سے ہے ہی نہیں، تو مطلب کیا ہے پھر کافر ہے۔ تو ان احادیث کو جمہور نے اس کی تعویل کی ہے کہ کفرن دون کفرن مراد ہے اس سے، کفر اصغر مراد ہے اس سے، یعنی اسلام ہاں ملت اسلامیہ کافر سے جب انسان ہوگا خارج جب نہیں ہو جاتا۔ اسلام کے حکم کو ناپسند کرے۔ اب آپ امریکہ کی عدالت میں ہیں، وہاں آپ کو اسلام پہ فیصلہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو آپ نظریاتی طور پہ یہ مانتے ہیں کہ اصل فیصلہ اسلام ہی کا ہے، لیکن چونکہ میں یہاں قانون پابند ہوں تو میں امریکہ کے لاء کے حساب سے فیصلہ کر رہا ہوں، اصل فیصلہ اسلام ہی کا ہے، اس سے آپ کافر نہیں ہوں گے آپ یہ، ورنہ اگر یہ کافر ہوں تو قبائلیوں میں جتنے جرگے ہوتے ہیں آج تک ہوتے رہے ہیں، وہ کون سا اسلام پہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کافر تو 4-6 آدمی بچ جائیں گے میرا خیال ہے۔ سعودی عرب میں ہر قانون اسلامی تھوڑی ہے، تو سعودی عرب کے جج بھی کافر ہو جائیں گے۔ ایک صاحب اسی طرح میرے سے بحث کر رہے تھے کہ یہ جج جتنے کافر ہیں وہ غیر شرعی فیصلے، میں نے کہا یار یہ کفر کا تو دائرہ اتنا وسیع ہوگا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے پھر، تو ان کو گناہگار کہہ دو، یہ ہلکا لفظ ہے، گناہگار کہہ دو، مجرم کہہ دو، کافر نہ کہو آپ، کیونکہ یہ تو بہت، یعنی اس کی تفسیر جو فقہ کی کتابوں میں اس کی جو لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون کے جو تفسیر لکھی، ہم اپنی طرف سے تھوڑی کریں، ظالمون کے لفظ بھی ظالمون کا لفظ بھی ہے، فاسقون کا لفظ بھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، آپ نے فرمایا قتال المسلم کفر، مسلمان کو کا قتال، اس سے قتل کرنا کفر ہے، کیا مطلب قاتل کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا؟ بالکل پڑھا جائے گا، کیا اس کے لیے توبہ؟ حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ 100 انسانوں کا قاتل تھا پھر بھی اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، تو یہ کفر سے تشدید مراد ہوتی ہے، اس سے یہ نہیں کہ سچی مچی کا کافر ہو جائے گا، سچی مچی کا کافر جب تک عقیدہ اس کا صحیح ہے تو کافر نہیں ہوگا، عملی خرابی سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ جج اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا یہ فیصلہ ہے اور قانون یہ کہتا ہے تو اسلام کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے، پھر کافر ہوگا، کیونکہ یہ عقیدے کی خرابی ہے، لیکن اس کو وہ بہتر مانتا یہی ہے کہ اسلام ہی بہتر ہے، لیکن میں چونکہ لاء کا پابند ہوں اس لیے میں اس پہ فیصلہ کر رہا ہوں، تو پھر کافر نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، یا اس کے پاس نالج ہی نہیں ہے، وہ اس غیر اسلامی قانون کو اسلامی سمجھ رہا ہے، عذر بالجاہلیہ، تو وہ جہالت میں آئے گا، وہ کافر تھوڑی ہوگا۔ تو پاکستان کا جو لاء ہے نا، آئین ہے، اس میں یہ ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، ہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اس لیے ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ریسنٹلی اس پہ بیان آیا ہے کہ پاکستان کو ایک گنہگار مسلمان ریاست کہا جائے گا، کافر نہیں کہا جائے گا، دارالکفر نہیں کہا جائے گا، اسلامی ریاست ہے، جیسے ہم ہیں مسلمان، عملی طور پر ہم پریکٹیسنگ مسلمان نہیں ہے، تو پاکستان کا بھی لاء میں جب یہ چیز آ گئی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، تو آگے جو بن رہا ہے تو اس کو آئین کو توڑا جا رہا ہے، تو اس پہ یہ آواز اٹھائی جائے بھائی آئین کو مت توڑو، اس کی ایسے ہی جیسے میں مانتا ہوں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، پڑھ نہیں رہا میں، تو بھئی آپ غلط کر رہے ہو، آپ انسان کے بچے بنو، انکار نہیں کر رہے، ہاں، اور پاکستان تو ایسا اسلامی ملک ہے نا کہ پاکستان کے پاس غیر اسلامی ہونے کا آپشن ہی نہیں ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں ایک آدمی مسلمان ہے، مرتد بھی ہو سکتا ہے وہ، لیکن پاکستان اگر آج یہ شک ختم کر دینا کہ ہم اسلامی نہیں ہیں، تو انڈیا بین الاقوامی عدالت میں جا کے کیس کر سکتا ہے ہمارے خلاف کہ پاکستان اور انڈیا کے الگ ہونے کی جو ریزن تھی وہ ریزن ختم ہو گئی ہے، تو پاکستان کا تو وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے پاکستان کے لیے تو اسلامی ہونا اس کی مجبوری ہے۔ اب امپلیمنٹ کی بات آتی ہے کہ جو قانون غیر اسلامی ہے، عدالتی خلا میں کئی دفعہ میں نے آواز اٹھائی ہے، غیر اسلامی اور بھی بہت سارے قوانین ہمارے غیر اسلامی ہیں، ان کو اسلامائزیشن کی طرف لایا جائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں ملک چلتا ہے 4 طاقتوں سے، فوج سے چلتا ہے، عدلیہ سے چلتا ہے، بیوروکریسی سے چلتا ہے اور سیاستدانوں سے چلتا ہے، تو یہ 4 جو ان میں خراب ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے اور ان میں اچھے لوگوں کو تیار کر کے ان اداروں میں بھیجا جائے، یہ پازیٹیو وے میں ایک تبدیلی ہوگی جو لانگ ٹرم ہوگی، جو ترکی میں طیب اردگان کی ٹیم نے کیا ہے یہ جس کے نتائج آج ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور 20 سال کے بعد ترکی بالکل چینج ہو چکا ہوگا، بالکل ایسے، لیکن چونکہ یہ دیر پائے، ہمیں فوراً رزلٹ چاہیے، دوڑا دو، پھوڑ دو، یہ کر دو، وہ فلانا ایسا، فلانا کافر، فلانا باغی، جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس پیکج کچھ نہیں ہوتا، بالکل ایسے۔ تو 2 ہی طریقے ہیں ملک میں اسلام لانے کے، یا تو یہ طریقہ ہے کہ آپ ایسے ادارے بنائیں، ایسے یونیورسٹیاں بنائیں۔ اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں فوج میں 2